اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ تنبیہان الاول ما فسرت بہ الجملۃ الکبریٰ هو مقتضى كلامهم وقد يقال كما تكون مصدرة بالمبتدأ تكون مصدرة بالفعل۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، آج بحث ہماری دو تنبیہوں کے بارے میں ہے اور اتفاقاً سال جو ہے وہ بھی نیا آغاز ہوا ہے، سال 2026 کا آج آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری آج عرض کیا ہے دو تنبیہوں کے بارے میں ہے۔ پہلی تنبیہ اس میں ہے کہ جملہ کبریٰ کی جو تفسیر کی ہے وہ مقتضائے کلام نحویین یعنی نحویوں کے کلام کے تقاضا کے مطابق تھی۔ جملہ کبریٰ کی کیا تفسیر کی تھی؟ ہی الاسمیۃ التی خبرها جملہ، جملہ کبریٰ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے کہ جس کی خبر جملہ ہو۔ یہ ہم نے پہلے جملہ کبریٰ کی تفسیر کی تھی۔ جملہ کبریٰ کا جو معنی پہلے بیان کیا وہ یہ تھا کہ جملہ کبریٰ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے کہ جس کی خبر جملہ ہوتی ہے۔ عربی یہ تھی ہی الاسمیۃ التی خبرها جملہ، جملہ کبریٰ وہ جملہ اسمیہ ہے کہ جس کی خبر جملہ ہو۔ پہلی تنبیہ اسی کے بارے میں ہے، کہتے ہیں وہ معنی جو پہلے ہم نے کیا آپ کی خدمت میں کہ جملہ کبریٰ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے کہ جس کی خبر جملہ ہو، وہ مقتضائے کلام نحویین نحویوں کے کلام کے تقاضا کے مطابق تھی تعریف۔ نحوی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ جملہ کبریٰ جملہ اسمیہ ہوتا ہے کہ جس کی خبر جملہ ہو۔ نحویوں کے کلام کے مطابق وہ جملہ کبریٰ کی تفسیر تھی، لیکن کبھی کبھی کہا گیا ہے کہ جملہ کبریٰ جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، یعنی جملہ کبریٰ وہ ہوتا ہے جو جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو فعل سے شروع ہو۔ جملہ کبریٰ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو فعل سے شروع ہو اور اس کی خبر بھی کیا ہو؟ جملہ ہو۔ البتہ شرط لگائی ہے کہ یہ جملہ جو فعلیہ ہو سکتا ہے کبریٰ، وہ جملہ جو فعل ہے وہ فعل کون سا ہو؟ افعال نسخہ میں سے کہا ہے، جیسے ظننت ہے مثلا۔ ٹھیک ہے، مختصر عرض کروں آقا جان۔ پہلی تنبیہ ہماری کس کے بارے میں ہے؟ اس کے بارے میں ہے کہ جملہ کبریٰ کی جو پہلی ہم نے تفسیر کی کہ جملہ کبریٰ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے کہ جس کی خبر جملہ ہو، وہ نحوی اس طرح تعریف کرتے ہیں، مقتضائے کلام نحویین یہ تھا۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جملہ کبریٰ جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے جس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ ہوتی ہے۔ جملہ کبریٰ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، ہم اسمیہ کہتے تھے نا، جملہ کبریٰ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ قد یقال میں یہ ہے کہ جملہ کبریٰ جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے جس کی خبر جملہ ہوتی ہے۔ البتہ یہ جو فعل ہے، اس فعل سے قید یہ لگائی ہے بعض لوگوں نے، ادھر نہیں لکھی ہوئی، کہ وہ جو فعل ہے
وہ افعال ناسخہ میں سے ہونا چاہیے، شرط ہے کہ وہ افعال ناسخہ ہوں. ظننتو جیسے ہے مثلا، اور مثال بھی دی ہے ظننتو زیدن یقومو ابوہو. ظننتو زیدن یقومو ابوہو، یہ جملہ کبریٰ ہے، فعلیہ ہے، اور اس کا جو دوسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے، وہ خود کیا ہے؟ جملہ ہے. یقوم و ابوہ ظننتو کا دوسرا مفعول ہے، اور یہ خود جملہ ہے، یہ خود جملہ ہے. تو پس توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، وہ یہ ہے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آج پہلی تنبیہ ہماری اس سلسلے میں ہے کہ جملہ کبریٰ کی، جو پہلے ہم نے مانا کیا تھا کہ جملہ کبریٰ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور اس کی خبر جملہ ہوتی ہے. یہ نحویوں کے کلام کے مطابق تھی. وقد یقال میں آج ایک بات نئی بنا رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جملہ کبریٰ جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے جس کی خبر جملہ ہوتی ہے. جملہ کبریٰ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی خبر فعل ہو، ٹھیک ہے. البتہ وہ جملہ کبریٰ جو ہے جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو. اس فعل سے مراد یہ ہے ایسا فعل ہو جو افعال ناسخہ جیسے ظننتو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ پہلی تنبیہ اصلاً اس کے بارے میں ہے. توجہ فرما لی آپ نے. اچھا، دوسری تنبیہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو تقسیم کیا ہے، توجہ کرنا، دوسری تنبیہ ابھی میں نے شروع کر دی ہے. دوسری تنبیہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ آغا جب ہم نے جملے کو تقسیم کیا ہے، انقسام الجملہ الی صغریٰ و کبریٰ کہا ہے نا، جب جملے کو تقسیم کیا ہے تو کہا ہے جملہ صغریٰ اور جملہ کبریٰ. یہ ہم نے تعبیر کیا. جملے کو جب تقسیم کیا تو کہا جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ صغریٰ اور جملہ کبریٰ. کہتے ہیں کہ یہ نحویوں کے کلام کے ساتھ توافق کیا ہے. نحوی کیونکہ کہتے ہیں جملہ صغریٰ جملہ کبریٰ، نحویوں کی کلام کے ساتھ توافق کی خاطر ہم نے یہ کہا جملہ تقسیم ہوتا ہے صغریٰ اور کبریٰ کی طرف، یعنی جملہ صغریٰ اور جملہ کبریٰ نحویوں کی پیروی میں، ٹھیک ہے نا، نحویوں کی موافقت کرتے ہوئے ہم نے یہ جملہ اس طرح کہا جملہ صغریٰ و جملہ کبریٰ. ورنہ توجہ کرنا، افعل و تفضیل کا جو صحیح استعمال ہے، افعل و تفضیل، افعل فعلا، اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ یہ ہے کہ جب افعل و تفضیل مضاف نہ ہو اور الف لام سے بھی خالی ہو، مضاف بھی نہ ہو افعل و تفضیل اور الف لام بھی اس پر نہ لگی ہوئی ہو، تو صورت مفرد مذکر استعمال ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو ہم نے جملے کو تقسیم کیا ہے، بھائی کیا ہے نا انقسام الجملہ الی صغریٰ و کبریٰ، جملہ تقسیم ہوتا ہے صغریٰ اور کبریٰ کی طرف، یعنی جملہ صغریٰ جملہ کبریٰ. یہ تقسیم نحویوں کی جو ہے اتباع میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، موافقت کی ہے نحویوں کے ساتھ. ورنہ افعل و تفضیل کا جو صحیح استعمال ہے افعل فعلا کا، کہ جب افعل و تفضیل مضاف نہ ہو اور الف لام سے بھی خالی ہو تو اس کو استعمال کرنا چاہیے مفرد مذکر، صرف مفرد مذکر اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہاں اس جگہ پہ چونکہ افعل و تفضیل مضاف بھی نہیں ہوا ہے، اس پر الف لام بھی نہیں ہے، تو اس کو استعمال ہونا چاہیے تھا مفرد مذکر.
یعنی اس طرح کہتے جملہ اصغر، جملہ اکبر، یہ تعبیر کرنی چاہیے تھی جملہ اصغر جملہ اکبر کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس افعل التفضیل جو ہے اس پر الف لام بھی لگا ہوا نہیں ہے اور مضاف بھی نہیں ہے۔ افعل التفضیل جب مضاف بھی نہ ہو اور الف لام سے بھی خالی ہو تو مفرد مذکر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسے ہی تھا، نہ یہ افعل و تفضیل مضاف ہوا نہ اس پر الف لام تھی، اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا جملہ اصغر جملہ اکبر۔ لیکن دیکھو ہم نے کیا کیا ہے، جملہ صغرا جملہ کبرا ہم نے مفرد مذکر استعمال نہیں کیا، اصغر اکبر استعمال ہم نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے بات کی ہے اصغر اور اکبر کہنا چاہیے تھا، ابن مالک نے بھی یہی کہا ہے، ابن مالک نے یہی کہا ہے، ان لمنکور یضاف او جردا الزم تذکیرا وان یوحدا، ہر وقت اس میں تفضیل نکرہ ٹھیک کی طرف مضاف ہو یا مجرد و الف لام سے اور اضافت سے، تو اس صورت میں مفرد مذکر استعمال ہوگا۔ جب بھی افعل و تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو تو مفرد مذکر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جان، یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب بھائی نحویوں نے تو کیا ہے، اب کیا کریں؟ نحویوں نے تو کیا ہے، انہوں نے تو کہا ہے جملہ صغرا جملہ کبرا، نحویوں نے تو نہیں کہا جملہ اصغر جملہ اکبر۔ تو کوئی طریقہ ہے اس کے صحیح کرنے کا؟ توجہ کرنا، ٹھیک کرنے کی ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ربما استعمل میں یہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس جگہ پہ کہ کیا کریں کہ یہ بات ٹھیک ہو جائے۔ کہتے ہیں ہاں، جب افعل التفضیل استعمال ہو لیکن اس میں برتری اور وہ جو مفاضلہ اور فضیلت ہے اس کا ارادہ نہ کریں، افعل التفضیل کو استعمال کریں لیکن اس کے اندر جو برتری ہے اس کے اندر جو مفاضلہ ہے اس کا ارادہ نہ کریں، صرف صفت ہو موصوف کے لیے، صرف بطور صفت ہو موصوف کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں کہ جب وہ مضاف بھی نہیں ہے الف لام سے بھی خالی ہے تو موصوف کے ساتھ تذکیر و تانیث میں مطابقت کر سکتا ہے، جیسا کہ یہاں افعل و تفضیل موصوف جو الجملہ ہے اس کے مطابق آیا ہے بصورت مؤنث، الجملۃ صغرا کبرا کہا ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، مطلب دقیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں ایسے گزر جاؤں تو ٹھیک، ورنہ یہ جو ہے مطلب کہیں رہ نہ جائے میرے عزیزو، دوبارہ توجہ کرو۔ یہ جو دوسری تنبیہ ہے انما قولنا صغرا و کبرا موافقۃ لہم، یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں آغا جان توجہ کرو کہ جب ہم نے جملے کو تقسیم کیا ہے تو کہا ہے جملہ صغرا اور جملہ کبرا، موافقت کی ہے نحویوں کے ساتھ۔ آپ کہیں گے کہاں کہا ہے جملہ صغرا و جملہ کبرا، کہاں کہا ہے؟ بھائی یہ ابھی نہیں پڑھا تنبیہان سے پہلے، انقسام الجملۃ الی صغرا و کبرا، یعنی جملہ صغرا اور جملہ کبرا ہوتا ہے، جملہ صغرا و جملہ کبرا تعبیر کی ہے نا ابھی ایک دو سطریں پہلے، 4 سطریں، ٹھیک ہے۔ انقسام الجملہ الی صغرا و کبرا یعنی جملہ صغرا و جملہ کبرا، یہ جو تعبیر کی ہے یہ نحویوں کی موافقت کی ہے، ورنہ افعل التفضیل یعنی افعل اور فولا کا صحیح استعمال یہ ہے کہ افعل التفضیل جب مضاف نہ ہو اور الف لام سے بھی خالی ہو تو اس کو بصورت مفرد مذکر استعمال ہونا چاہیے،
इसको मुफरद मुज़क्कर होना चाहिए। तो यहां अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ भी नहीं हुआ, अलिफ लाम से भी खाली है, तो इसको होना चाहिए था मुफरद मुज़क्कर, यानी कहना क्या चाहिए था, जुमले असगर, जुमले अकबर। इब्न मालिक ने भी यही कहा, ऐसे करना चाहिए था, जुमले असगर, जुमले अकबर। ठीक है, लेकिन यहां हमने कहा है जुमले सुगरा, जुमले कुबरा, नहवियों की पैरवी करते हुए हमने यहां कहा है। ठीक है, वरना जुमले असगर, जुमले अकबर कहना चाहिए था, क्योंकि अफ़अल तफ़ज़ील का सही इस्तेमाल यह है कि जब मुज़ाफ भी ना हो, उस पर अलिफ लाम भी ना हो, तो मुफरद मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अच्छा, ठीक, इसके बाद हमने तौजीह की है, जुमले सुगरा और जुमले कुबरा कहने की हमने तौजीह की है कि ये ठीक है, ये ठीक है। कैसे ठीक है? तौजीह ये की है कि जब भी अफ़अल तफ़ज़ील इस्तेमाल हो लेकिन उसमें बरतरी और मुफाजिला का इरादा ना करें। अफ़अल तफ़ज़ील में फजीलत होती है ना, बरतरी होती है, उसका आप इरादा ना करें, सिर्फ बतौर सिफत इस्तेमाल करें मौसूफ के लिए। जब अफ़अल तफ़ज़ील में बरतरी और मुफाजिला का इरादा ना हो, सिर्फ सिफत के तौर पर इस्तेमाल हो मौसूफ के लिए, ठीक है, तो इस सूरत में आगा जान अपने मौसूफ की अफ़अल तफ़ज़ील मुताबकत कर सकता है तज़कीर व तानीस में, अगरचे मुज़ाफ भी नहीं है, अलिफ लाम से भी खाली है। ठीक है, अलिफ लाम भी नहीं लगी हुई, मुज़ाफ भी नहीं है, लेकिन आप एक काम करें, इससे बरतरी उठा लें, बरतरी और फजीलत वाला माना इससे उठा लें। ये सिर्फ अफ़अल तफ़ज़ील बतौर सिफत इस्तेमाल हो मौसूफ के लिए, तो फिर ये मौसूफ की मुताबकत करेगा तज़कीर व तानीस में, जैसे यहां की है। यहां की है ना, जुमला जो है मौसूफ उसके साथ मुन्नस आया है, सुगरा कुबरा बतौर मुन्नस उसकी सिफत आया है। जुमला चूंकि मौसूफ था, सुगरा कुबरा सिफत, मुन्नस आया है, मुताबकत की है। यहां अफ़अल तफ़ज़ील में वो फजीलत वाला माना जो था ना, बरतरी वाला, वो उठा लिया है। ठीक होगी बात अजीजों? तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। तंबीहाने अल अव्वलु मा फुस्सिरत बिही अल जुमलतुल कुबरा हुवा मुक्तदा कलामिहिम। अल अव्वलु यानी तंबीह अव्वल, मा फुस्सिरत बिहिल जुमलतुल कुबरा, मा यानी वो माना जिसके जरिए जुमले कुबरा की तफसीर की गई, हुवा मुक्तदा कलामिहिम, वो मुक्तदाए कलामे नहवीयीन के मुताबिक थी, कलामे नहवीयीन के तकाज़ा के मुताबिक थी। वो क्या थी कि जुमले कुबरा वो जुमला इसमी होता है जिसकी खबर जुमला हो, यही थी ना माना की तफसीर। मा फुस्सिरत बिहिल जुमलतुल कुबरा, वो माना जिसकी तफसीर की हमने जुमले कुबरा की। मा फुस्सिरत बिहिल जुमलतुल कुबरा, वो माना जिसके जरिए जुमले कुबरा की तफसीर की गई, हुवा मुक्तदा कलाम, वो नावियों के कलाम के मुताबिक थी। ठीक है, वक़द युकालो कमा तकूनो मुसद्दिरतन बिल मुब्तदा तकूनो मुसद्दिरतन बिल फ़िअले, कभी कभी कहा गया है कमा तकूनो मुसद्दिरतन बिल मुब्तदा, जिस तरह ये जुमले कुबरा मुब्तदा से शुरू होता है, यानी जुमला इस्मिया होता है। कमा तकूनो मुसद्दिरतन बिल मुब्तदा, जिस तरह ये जुमला कुबरा मुब्तदा से शुरू होता है, तकून मुसद्दिरतन बिल फ़िअले, ये जुमला फ़िल से भी शुरू होता है, ये जुमला फ़िल से भी शुरू होता है। ये नहीं किया, ये नहीं कहना चाहते जुमला कुबरा जुमला फ़िलिया भी होता है, जिस तरह इस्मिया होता है ना, फ़िलिया भी होता है ना। वो जैसे ज़ननतु ज़ैदन यकूमु अबू हो, तो जो फरमा रहे हो ज़नन, तो ये अफ़आल नासिखा में से है। ज़नन तो ज़ैदन
यकूम अबू हो, ये जो जुमला है यकूम अबू हो, ये ज़नानतो का दूसरा मफूल है, ठीक है। लेकिन असल में ये खबर है, असल में ये खबर था। ज़ननतु ज़ैदन यकूम अबू हो, इस मिसाल में जुमला कुबरा है, जुमला फेलिया है, और इसका दूसरा मफूल जुमला है। असल में ये खबर था, असल में ये खबर था। ज़ननतु ज़ैदन यकूम अबू हो, यकूम अबू हो असल में खबर था, ठीक है। तो पस जुमला कुबरा जुमला फेलिया भी हो सकता है। अल्लाह करे बात पहुंच गई हो। पहली तंबीह क्या है? मा फुस्सिरत बिहिल जुमलतुल कुबरा, मा वो माना जिससे जुमला कुबरा की तफसीर की गई, वो क्या थी भला? वो थी ना कि जुमला इस्मिया होता है जिसकी खबर जुमला होती है, वो जो थी हुवा मुक्तदा कलाम, वो नहवियों के कलाम के मुताबिक थी। व कद युकाल, चे बसा कहा गया है, ये नई बात है। ये नई बात भला क्या है कि ये जुमला कुबरा जुमला फेलिया भी होता है। व कद युकाल, चे बसा कहा गया है, कमा तकून मुसद्दिरतन बिल मुब्तदा तकून मुसद्दिरतन बिफेल, जिस तरह जुमला कुबरा मुब्तदा से शुरू होता है यानी जुमला इस्मिया होता है, तकून मुसद्दिरतन बिल फेल, जुमला कुबरा फेल से भी शुरू होता है यानी जुमला फेलिया भी होता है कुबरा। ना वो ज़नन तो ज़ैदन यकूमो अबू हो, ये जुमला जुमला कुबरा है, ज़नन तो फेल है, तवज्जो फरमा रहे हो। और ये जुमला सारा जुमला कुबरा है, यकूम अबू हो इस ज़ननतो का दूसरा मफूल है। ये असल में क्या था? खबर था। ठीक होगी बात? तमाम हो गया जान ये तंबी। अस्सानी, अस्सानी से क्या मुराद ने? यानी अतंबीह सानी, दूसरी तंबी जो है वो ये है जिसकी मैं खारिज में तौज़ी दे चुका हूं। तवज्जो करना, इन्नमा कुलना सुगरा व कुबरा मुवाफ़िक़तन लहुम, हमने कहा है सुगरा और कुबरा मुवाफ़िक़तन लहुम, नावियों के साथ मुवाफ़क़त करते हुए। कहाँ का है? आप कहोगे कहाँ का है? हमने कहा सुगरा व कुबरा नावियों, ये शुरू में इसी के पीछे इनक़िसामुल जुमलत इला सुगरा व कुबरा, जुमला तकसीम होता है सुगरा और कुबरा की तरफ, यानी जुमला सुगरा व जुमला कुबरा। कहा है ना हमने, इन्नमा कुलना सुगरा व कुबरा, हमने कहा है सुगरा और कुबरा मुवाफ़िक़तन लहुम, नवियों की मुवाफ़क़त करते हुए। व इन्नमल वजहु इस्तेमालु फ़ौला यफ़अल बे अल औ बिल इज़ाफ़ा, इस्तेमाल ज़ीबा और अच्छा फ़ौला यफ़अल का क्या है? बे अल है कि अलिफ लाम के जरिए हो, और बिल इज़ाफ़ा या इज़ाफ़त के साथ होता। इन्नमल वजहु इस्तेमाल फ़ौला यफ़अल बे अल औ बिल इज़ाफ़ा, वजह यानी ज़ीबा अच्छा इस्तेमाल फ़ौला यफ़अल, फ़ौला यफ़अल अफ़इल के फ़ौला का इस्तेमाल ज़ीबा बे अल और बिल इज़ाफ़ा, यानी इस पर अलिफ लाम आती या ये मुज़ाफ होता, ये था इस्तेमाल। लेकिन अब ये सुगरा कुबरा जुमला सुगरा कुबरा जो कहा, ठीक है, इसको सही जैसे खारिज में तौज़ी दे रहा था, सही इस्तेमाल देखें तो इसको जब इस पर अलिफ लाम ना हो मुज़ाफ ना हो तो कैसे आता है भला? कैसे आता है? मुफरद मुज़क्कर कहना चाहिए, जुमला असगर जुमला अकबर। वलकिन रुब्बमा मिना, इसको ठीक कर रहे हैं, जुमला सुगरा कहना चाहिए जुमला कुबरा नाफियों। वलकिन रुब्बमा उस्तुमिला फल तफदील अल्लज़ी लम युरद बिहिल मुफाज़िला मुताबिकन मा कौनिही मुजर्रदा, लेकिन चे बसा अफल तफदील को इस्तेमाल किया जाता है अल्लज़ी लम युरद बिल मुफाज़िला, वो अफल तफदील जिससे मुफाज़िला और बरतरी का इरादा ना किया जाए। मुताबिकन, ये मौसूफ के मुताबिक होता है, ये अफल तफदील मुताबिकन यानी मौसूफ के मुताबिक होता है। मा कौनिही मुजर्रदन, बावजूद इसके कि ये अफल तफदील मुजर्रद है, अलिफ लाम से भी और इजाफत से भी
खाली है, बावजूद इसके कि अफल तब्दील खाली है अलिफ लाम से और इजाफत से, लेकिन फिर भी मौसूफ के मुताबिक आता है जब बर्तरी इससे सालब कर लें। वलकिन रुबमा उस्तुमिला अफल तफ्दील अल्लज़ी लम युरद बिल मुफादिला मुताबिकन मा कौनी मुजर्रदा, लेकिन चे बसा इस्तेमाल किया जाता है अफल तब्दील अल्लज़ी लम युरद बिही, वो अफल तब्दील जिससे मुफादिला तो बर्तरी का इरादा न किया गया हो, मुताबिकन किसके भला, मौसूफ के मुताबिक होता है, मा कौनी मुजर्रदन बावजूद इसके कि अफल तब्दील मुजर्रद होता है, अलिफ लाम से भी और इजाफत से भी मुजर्रद होता है, लेकिन फिर भी मौसूफ के मुताबिक आता है, जैसा कि यहाँ हुआ है जुमला सुगरा जुमला कुबरा। यहाँ ये अफल तब्दील जुमला के मुताबिक आया है, मुन्नस आया है, मौसूफ के मुताबिक आया है। ठीक हो गई बात अजीजों? मेरे ख्याल में थोड़ा दकीक मतलब था, इसको इसी जगह पे रोक लेते हैं, आगे नया मतलब फिर कर लेंगे ताकि मुश्किल न रहे। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अजीजों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।